بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو شہرک سے زیادہ قریب ہیں۔ شان انفو چینل کے تمام معزز سامعین و ناظرین السلام علیکم۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ کی خدمت میں ایک دلچسپ واقعہ لے کر حاضر ہوئے ہیں، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، ایک لڑکی کی شادی کو 7 سال کا عرصہ گزر گیا، لیکن وہ اولاد کی نعمت سے محروم تھی۔ اس کے خاندان، دوستوں میں جتنی کی بھی اس کے ساتھ کی لڑکیاں تھیں، سب کوئی 2، کوئی 3 اور کوئی 4 بچوں کی ماں بن چکی تھی۔ حتیٰ کہ اس کے سسرال میں اس کے نند، دیور، جن کی شادیاں اس کے بعد ہوئی، وہ بھی اب صاحب اولاد ہو چکے تھے۔ جہاں اس کو ہر وقت لوگوں کی، سسرال والوں کی چبھتی نظروں اور چبھتے سوالوں کا سامنا کرنا پڑتا، وہیں وہ خود بھی ہر وقت اپنی سونی گود کی وجہ سے دکھی اور پریشان رہتی تھی۔ اس کی رپورٹوں میں بھی ڈاکٹرز نے نا امیدی ظاہر کی تھی۔ ہر وقت وہ دکھی رہنے لگی، مگر دل میں اس کے ایک امید زندہ تھی کہ اللہ پاک سے بڑھ کر کوئی ڈاکٹر نہیں ہے، وہ چاہے تو کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ لیکن جب کبھی بہت زیادہ دل اداس ہوتا تو چھپ کر اپنے کمرے میں جی بھر کر رو لیتی تھی۔ کوئی بھی اس کی تکلیف کو نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے وہ خود کتنی اذیت اور تکلیف سے گزر رہی ہے۔ سسرال والے تو باتیں کرتے ہی تھے، لیکن اب ہمسائیوں اور رشتہ داروں کی باتیں جلتی پر تیل کا کام کرتی تھی۔ اس کی ساس ایسی باتیں کرتی کہ اس کا دل کرتا وہ مر جائے، وہ یہ گھر چھوڑ کر چلی جائے۔ پھر وہ نماز میں ہر وقت رو رو کر اللہ پاک سے دعا کرنے لگی کہ وہ اسے اولاد کی نعمت سے نواز دیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب اس کی دیورانی کے ہاں چوتھے بچے نے جنم لیا تو ساس کے طعنوں میں اور شدت آ گئی اور وہ کہنے لگی، یہ تو بانجھ ہے، میرا بیٹا بے اولاد رہے گا۔ پھر وہ وقت آیا کہ گھر میں اس کے شوہر کی دوسری شادی کی بات ہونے لگی۔ ایک دن وہ اپنے دیور کے بچے کو گود میں لے کر پیار کر رہی تھی، پھر نہ جانے اچانک اسے کیا ہوا، اس بچے کو وہیں بٹھا کر اپنے کمرے میں آئی اور ایسا روئی کہ سارے گھر والے جمع ہو گئے۔ دل کی حالت سمجھے بغیر سب گھر والے کہنے لگے کہ یہ دیور کے بچوں سے جلتی ہے، ان سے حسد کرتی ہے، لیکن ان لوگوں کو کون سمجھاتا کہ اس عورت کو اللہ پاک نے ایسا دل دیا ہی نہیں کہ وہ کسی سے جلے۔ وہ تو ان لوگوں میں سے تھی جو اپنی خوشیاں بھی دوسروں کی جھولیوں میں ڈال دیں اور اپنے منہ کا نوالا بھی دوسروں کو دے دیں۔ وہ تو بچے کو پیار کرتے ہوئے اپنی سونی گود کی وجہ سے اتنی دل گرفتہ ہوئی تھی کہ خود پر قابو نہ رکھ سکی کہ آج اس کے آنسو بھی سب بند توڑ کر بہنے لگے۔ واحد اس کے شوہر تھے جنہوں نے کبھی اس کو طعنہ نہیں دیا۔ ایک دن کسی نے کہا کہ اپنے شوہر کے ٹیسٹ بھی کرواؤ۔ پہلے تو اس بات پر بہت ہنگامہ ہوا، لیکن آخر کار اس کے شوہر نے کہا کہ ٹیسٹ کروانے میں کیا حرج ہے، اللہ کی کرنی کہ جب رپورٹ آئی تو وہ بالکل ٹھیک تھی۔ اب تو گھر میں ایک طوفان آ گیا کہ اس کو جلدی فارغ کرو، ہم تمہاری دوسری شادی کروا دیتے ہیں۔ لیکن اس کے شوہر نے کہا، میں کسی صورت بھی اس کو طلاق نہیں دے سکتا۔ اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ اگر آپ دوسری شادی کرنا چاہے تو آپ شادی کر لیں، لیکن وہ اپنی بیوی سے بہت محبت کرتے تھے، وہ کسی صورت نہ مانے۔ ایک دن کسی نے کہا کہ ایک پیر صاحب ہیں اور یہ بہت پہنچے ہوئے پیر ہیں۔ جب اس کی ساس نے بات کی تو اس کی بہو نے کہا کہ کچھ ہو جائے، چاہے آپ مجھے اس گھر سے نکال دیں، لیکن میں کسی پیر کے پاس نہیں جاؤں گی۔ اس پر اس کی ساس نے بہت لعن طعن کی۔ اس نے وضو کیا اور نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو ایسی رغبت طاری ہوئی کہ کچھ بولا نہ گیا۔ پھر سجدے میں گر کر اللہ پاک سے فریاد کی کہ اے اللہ پاک، اگر آپ نے مجھے بے اولاد رکھنا تھا تو مجھے اس دنیا میں عورت کے روپ میں کیوں بھیجا؟ عورت تو پوری ہی اولاد سے ہوتی ہے، پھر میرے وجود کو ادھورا کیوں رکھا؟ یا اللہ، ساری دنیا کے ڈاکٹر جو مرضی کہتے رہیں، مجھے آپ ہی کا سہارا ہے، مجھے آپ کی ذات پر بھروسہ ہے۔ اے اللہ پاک، میری وجہ سے میرے شوہر کو اس اذیت سے نہ گزاریں، آپ ہر چیز پر قادر ہیں۔ آپ نے تو مریم علیہ السلام کو بغیر مرد کے، بغیر شوہر کے ماں کے روپ میں کھڑا کر دیا اور ان سے اپنے محترم نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا۔ یا اللہ پاک، آپ کو حضرت مریم علیہ السلام کا واسطہ مجھے صالح اولاد کی نعمت عطا فرمائیں۔ پھر وہ عورت کہنے لگی، یا اللہ پاک،
اولاد کے بنا میں ادھوری ہوں، مجھے پورا فرما دیں۔ اگر حضرت مریم علیہ السلام کو آپ بغیر مرد کے اولاد دے سکتے ہیں تو مجھے کیوں نہیں دے سکتے؟ میرا تو شوہر بھی موجود ہے۔ اس رات اس نے سجدے میں رو رو کر ایسی التجا کی کہ اس کی آہو پکار سن کر کائنات کی ہر چیز اس کی سفارش کار بن گئی۔ اللہ پر اس کا بھروسہ جیت گیا۔ چند ہفتوں بعد وہ ہوا جس کی کسی کو امید نہیں تھی۔ ڈاکٹرز نے اس کی رپورٹ دیکھ کر اس کو زندگی کی نوید سنائی اور اس کو ماں بننے کی خوشخبری سنائی۔ تو ناظرین محترم، چاہے کچھ بھی ہو جائے ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ پاک بہت بڑے کارساز ہیں۔ لوگ کچھ بھی کہیں، بس اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ ہمیشہ اللہ پر بھروسہ رکھیں کہ وہ جب چاہے کسی پر بھی اپنی رحمت ضرور کر سکتے ہیں۔ اللہ ہر کسی کی جائز مرادوں کو پورا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو ناظرین محترم، آج کی ویڈیو سے ہم نے یہ سیکھا کہ ہمیں کسی حالت میں بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہمیں صرف اپنے اللہ پاک پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ تو ناظرین محترم، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں، اگر ہمارے چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔